اللہ الرحمن الرحیم ماہ محرم یوم شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفو نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین پر قربان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت حصہ فور یوم عاشور کی صبح نماز فجر کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلح کوفی فوجیوں نے خیموں کو چاروں جانب سے گھیر رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ آج ان کے ارادے ٹھیک نہیں، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہتے ان فوجیوں کے قریب چلے گئے اور نہایت دل گزار لہجے میں مخاطب ہوئے: اے کوفے کے لوگو، تم سب جانتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، فاتح خیبر، ہیدر قرار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا کا لخت جگر، اور خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر گوشہ ہوں۔ تم واقف ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دونوں بھائیوں کو جنت کا سردار کہا کرتے تھے۔ تم سب نے مجھے خطوط لکھ کر بلوایا، تمہارے بے حد اصرار پر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں آیا، لیکن تم سب اب اپنے ان وعدوں سے پھر چکے ہو اور مجھے اور میرے لوگوں کو شہید کرنے کے در پہ ہو۔ میں اب بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو اور مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دو۔ ایک طویل اور اثر تقریر کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے، میں نے تم پر حجت پوری کر دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں کی جانب آئے تو دیکھا کہ لشکر حسینی کے تمام مرد صف آرا ہیں۔ ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ یزیدی لشکر سے ایک شخص گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا: میں حور بن یزید ہوں۔ میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر میدان کربلا تک لایا تھا، لیکن اب میں اپنی خطا پر شرمندہ ہوں۔ شمر بن ذی الجوشن نے جب یہ دیکھا تو اسے فکر ہوئی کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، تو اس نے عمرو بن سعد سے کہا: دیر کیوں کرتا ہے، جنگ کا آغاز کر۔ عمرو بن سعد نے لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک تیر پھینکا۔ یوں کرب و بلا کا آغاز ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں نے میدان کربلا میں کوفی فوجیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ انہوں نے خانوادہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک میدان میں نکلنے نہ دیا جب تک ایک ایک کر کے سب شہید نہ ہو گئے۔ ان کے بعد مسلم بن عقیل کے لوگ میدان جنگ میں شجاعت و بہادری کے تیور دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کے سینکڑوں کوفیوں کو جہنم رسید کر کے جام شہادت نوش کیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ، محمد، جعفر، عثمان اون میدان جنگ میں آئے اور بہت سے کوفیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے خود بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوعمر صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہراتے ہوئے آئے اور دشمن کی صفوں کو تیغ و بالا کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے تھے۔
خانوادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک فرد نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان ہو چکا تھا۔ خیموں کی اوٹ میں حسینی گھرانے کی غمزدہ خواتین بھی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے درمیان یہ روح فرسا منظر دیکھ رہی تھیں۔ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیمے میں ابھی دو مرد باقی تھے، ایک بیمار و لاغر امام زین العابدین اور دوسرے 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر ابھی دروازے تک ہی آئے تھے کہ ایک تیر آیا اور شیرخوار شہزادہ بھی والد کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رفائی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، شمشیر حیدری کو داہنے ہاتھ میں پکڑا اور یزیدی فوجوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر پہنچ گئے۔ میدان جنگ میں چاروں جانب موت تو رقصاں تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج وادی کربلا یزیدیت کے قبرستان میں تبدیل ہو جائے گی۔ اچانک کہیں دور سے اذان کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور بآواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم زخموں سے چور تھا، لیکن وقت نماز تھا۔ ابھی جسم اطہر سجدے میں تھا کہ سفاک شمر ذی الجوشن کے حکم پر شقی القلب سنان بن انس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم اطہر سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن زیاد کے حکم سے 12 گھوڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں کی ٹانپوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو کچلا۔ کوفیوں نے خیموں کو لوٹا۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سمیت ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اطہر کو ایک تشت میں رکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں بھرے دربار میں اس نے سر مبارک کو دیکھ کر گستاخانہ کلمات کہے۔ پھر 3 دن اس نے شمر ذی الجوشن کو ایک دستہ فوج دے کر اس کی نگرانی میں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیدی خواتین، امام زین العابدین اور سر مبارک کو دمشق میں یزید کے پاس بھیج دیا۔ علامہ ابن جوزی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے اور 43 تلواروں کے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیراہن شریف میں 121 سوراخ تیروں کے تھے اور یہ تمام جسم مبارک اگلے حصے میں تھے۔ پشت مبارک کی جانب کوئی زخم نہ تھا۔ جامع التواریخ۔ دوستو، یہ تھا شہادت حسین کا واقعہ۔ مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بھی